بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ضیافت کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک میزبان سے اور دوسرا مہمان سے۔ ظاہر ہے کہ کوئی میزبان ضیافت کرے گا، مہمانی کرے گا تو اس ضیافت کا وجود ہوگا، اور دوسری طرف مہمان اس دعوت کو قبول کرے گا تو یہ دعوت مکمل ہوگی۔ اس طرح سے میزبان اور مہمان دو چیزوں سے ضیافت کا تعلق ہوتا ہے، اور دونوں کو اپنے اپنے حصے کے کام اور اپنے اپنے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں میزبان اور مہمان کے کچھ آداب جو اسلامی آداب ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میزبان کے کرنے کے کام ہیں، ان میں سب سے پہلا کام اس کے لیے یہ ہے کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ دعوت کرے، نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی اغراض اور مفادات نہ ہو۔ جیسے کہ بعض اوقات ایک انسان کسی کی دعوت کرتا ہے تو اس سے اپنے مختلف قسم کے مصالح اور اغراض اور مفادات وابستہ کرتا ہے کہ میرا فلاں سے کوئی کام ہے تو میں اس کی دعوت کروں تاکہ اس سے اپنا کام نکالوں، یا میں اس سے اپنے کچھ خاص قسم کے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل میں مجھے اس سے کچھ کام نکالنے ہیں، تو میں اس کی خوب دعوتیں کرنے میں لگا ہوا ہوں تاکہ اس کو اپنے قریب کروں اور اس سے پھر اپنے اغراض اور مفادات نکالوں۔ ظاہر ہے کہ پھر یہ دعوت کوئی ایک دینی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی کے حوالے سے نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ مفادات کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر اخلاص اور نیک نیتی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اور اپنے بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے، اس سے اخوت اسلامی کا رشتہ قائم کرنے کے لیے کام کرے۔ حدیث میں آتا ہے نا، تہادو تحابو، تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا لیا کرو، ہدایہ کا اور تحائف کا لین دین کیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں قائم ہوں گی۔ تو یہ دعوت بھی تو ایک ہدیے کی شکل ہے نا، کہ آپ نے کسی کو کوئی گفٹ کیا، جس طرح اس میں آپ ایک تحفہ دے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے گھر میں بلا کر کسی کو اگر عزت دے رہے ہیں اور اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، تب بھی تو آپ نے اس کو ایک ہدیے کی شکل پیش کی ہے۔ تو یہ ایک محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان نیک نیتی کے ساتھ دعوت کرے کہ اللہ راضی ہو جائے اور میں اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دوں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ دوسری چیز جس کا میزبان کو لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ مال سے دعوت کرے، حرام مال کو استعمال ہرگز نہ کرے۔ حرام مال کا استعمال تو اپنی ذاتی طور پر خود استعمال کرنا بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ ہم اس کو کسی دوسرے کو کھلا کر دوسرے کو بھی گناہ میں شریک کرنے کا باعث بن رہے ہوں۔ اس لیے میزبان کے ذمے صرف یہ ایک ادب یا ایک حق نہیں، بلکہ اس کے ذمے لازم اور واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے حلال مال سے، پاکیزہ مال سے دعوت کرے، اور خدا نخواستہ کوئی حرام مال اگر ہو بھی تو اس کو دعوت میں ہرگز شامل نہ کرے۔ حتیٰ کہ ایسی صورتیں کہ جس میں بعض اوقات لوگوں کے کچھ روزگار کے حوالے سے یہ بات متعین ہوتی ہے کہ ان کی روزی جائز نہیں ہے، تو اگر وہ بھی کبھی دعوت کریں اور ان کو بھی اپنے کوئی معاملات میں کوئی تقریب وغیرہ کرنی پڑ رہی ہو، تو اس صورت میں اس تقریب کے اندر بھی اس چیز کا لحاظ رکھیں شرعی مسئلے کا کہ ٹھیک ہے، اول تو خود بھی اس حرام روزگار کے اندر پڑے نہیں رہنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، لیکن کم سے کم اتنا تو کریں کہ آپ وہ جو دعوت کر رہے ہیں وہ حلال مال سے دعوت کریں، بھلے کسی سے لے کے کریں لیکن حلال مال سے دعوت کریں، کیونکہ آپ کو کم سے کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ اگرچہ خود آپ حرام مال سے نہیں بچ رہے لیکن اپنے آنے والے مہمانوں کو تو بچائیں۔ اس میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو متقی، پاسدار، پاک باز ہوں گے، اور ان کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حرام مال کا پتہ نہ ہو، وہ لا علمی میں آ جائیں اور آ کر آپ کا کھانا کھا کر ان کے لیے آپ دلوں میں ظلمت اور دلوں میں تاریکی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائیں۔ اس لیے کوئی حرام کمانے والا بھی اگر وہ حرام چھوڑنے پر بھلے راضی نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم جس دعوت کرے تو دعوت میں تو اس کا خیال لازمی رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جائز عنوان کے تحت دعوت کرے۔ جائز عنوان کے تحت دعوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عنوان ہونا چاہیے کہ جو واقعتاً دعوت کا عنوان شرعی اور اخلاقی اعتبار سے بنتا ہو، اس کا ٹائٹل شریعت کے مطابق ہو۔
ایسا نہ ہو کہ آپ مہندی کی دعوت کر رہے ہیں، مایوں کی دعوت کر رہے ہیں، سالگرہ کی دعوت کر رہے ہیں، چہلم کی دعوت کر رہے ہیں، برسی کی دعوت کر رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی کی دعوت کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بدعات، رسم و رواج اور خرافات کی دعوتیں لوگ آج کل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ٹائٹل اور اس کا عنوان ہی غلط ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے میں مثلاً مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، تعزیہ اور سوگ کی مجلس قائم کی جا رہی ہے، اس میں اپنے مہمانوں کو مدعو کیا جا رہا ہے کہ جی آئیے کھانا ہوگا۔ یا مثلاً مخصوص قسم کی ڈشز جو مہینوں کے اعتبار سے تیار کی جاتی ہیں، جیسے رجب کے مہینے میں کونڈے پکا کر اب آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کونڈے بنے ہیں، آپ آ جائیے۔ محرم کے مہینے میں آپ حلیم پکا رہے ہیں اور اپنے مہمانوں کو مدعو کر رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں حلیم پکا ہے، آپ آ جائیے۔ یا اسی طرح سے شب برات کا حلوہ تیار کیا ہے اور پھر آپ اپنے مہمانوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی یہ جتنی دعوتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، اس کا ٹائٹل ہی غلط ہے، اس کا عنوان ہی غلط ہے۔ اس عنوان کے تحت آپ اپنے مہمانوں کو کیسے جمع کر رہے ہیں؟ یہ ٹائٹل تو آپ کے لیے خود اپنے گھر میں بھی کھانا پکا کر اس ٹائٹل سے کھانا جائز نہیں۔ اس ٹائٹل سے آپ نے اپنے گھر میں بھی پکا کر کھانا اگر کیا تو شرعی اعتبار سے آپ نے ایک ناجائز کام کیا ہے کہ حلیم پکا کر محرم کے مہینے میں خود کھا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے شب برات کا حلوہ پکا کے کھا رہے ہیں، رجب کے مہینے میں کونڈے بنا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے برسی ہے، چہلم ہے، تیجا ہے، مہندی ہے، مایوں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ رسم و رواج کی چیزیں، خرافات کی چیزیں جو شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو جائز عنوان کے تحت کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جائز طریقے سے کریں۔ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، بھلے کتنا حلال پاکیزہ مال اور کتنا صحیح اور درست ٹائٹل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر طریقہ غلط ہے تب بھی آپ کے لیے اس طریقے کے غلط اختیار کرنے کی وجہ سے دعوت درست نہیں ہوگی۔ مثلا آپ نے طریقہ دعوت کا یہ اختیار کیا کہ آپ نے اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو بیٹھنے کے لیے مس گیدرنگ کی جگہ فراہم کی ہوئی ہے، مس گیدرنگ کی جگہ فراہم کی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورت کا اختلاط ہے، پارٹیشن نہیں ہے، اب ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے بیٹھے ہوئے ہیں، مرد عورتوں کو، عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہیں، اسی طریقے سے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے اپنے خاندان کے لوگ تو ہیں۔ عام طور پر لوگ اگر ان کو سمجھایا جائے تو آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ آگے سے جھٹ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اپنے خاندان کے ہی لوگ ہیں، کوئی باہر کا تھوڑی ہے۔ تو خاندان کے لوگوں میں کیا آپس میں محرم نامحرم کا فرق نہیں ہے کیا؟ کیا خاندان میں سب ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں؟ کیا چچا زاد، پھوپھا زاد، خالہ زاد، اس طرح کے جو کزنز ہوتے ہیں، کیا یہ ان کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا؟ اگر خاندان کے سب آپس میں ایک دوسرے کے اگر محرم کے رشتہ دار ہیں تو پھر خاندان میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ظاہر ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسے رشتے ہیں نا کچھ کہ جن رشتوں میں نامحرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے محرم نامحرم کے فرق کے ساتھ سب کو، محرم نامحرم کے فرق کے بغیر سب کو ایک ساتھ بٹھا دیا اور لوگوں کے درمیان بے پردگی، بے حجابی کا آپ ذریعہ بنے، آپ گناہ میں معاون بنے، گناہ کا ذریعہ بنے، گناہ کا سبب بنے، اور آنے والے ایسی دعوت کو اٹینڈ کر کے وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو طریقہ صحیح ہو۔ طریقے میں یہ چیز بھی ہے کہ مس گیدرنگ نہ رکھیں، یہ بھی داخل ہے کہ وہاں پر میوزک، موسیقی، ریکارڈنگ نہ کریں، کوئی ایسی شرعی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے کوئی ایسی خلاف ورزیاں نہ کریں کہ جس میں آپ گناہ کا سبب بن جائیں۔ اس کو کہتے ہیں دعوت کا طریقہ صحیح ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق کریں۔ اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق کریں۔ آپ اگر 1 ڈش پارٹی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، 1 ڈش رکھیں۔ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ میٹھا بھی رکھ سکتے ہیں، میٹھا بھی رکھیں۔ اللہ نے آپ کو مزید وسعت دی ہے، آپ بریانی کے ساتھ اگر مثلا چاول کے ساتھ روٹی بھی رکھنا چاہتے ہیں، کوئی روٹی کی ڈش بھی رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے رکھیں، لیکن اپنی حیثیت، اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسا برڈن ڈال دیں کہ جس کو اٹھانے کی آپ میں سکت نہ ہو۔ جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے یا لوگوں کے معیار کے اور اسٹینڈرڈ کے مطابق دعوت کرنے کے لیے
اس معیار کو پورا کرنے کے لیے قرضے لے رہا ہوتا ہے کہ میں بھائی اپنے مہمانوں کو بلاؤں گا، صرف اگر بریانی میں نے کھلائی تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی صرف کھانے میں ڈش جو ہے وہ ایک ہی ڈش تھی اور کوئی میٹھا بھی نہیں تھا. نہیں، میں نے بریانی بھی رکھنی ہے، میں نے قورمہ بھی رکھنا ہے، میں نے کسٹرڈ بھی رکھنا ہے، میں نے کولڈ ڈرنک بھی رکھنی ہے، میں نے اس کے بعد ٹی بھی رکھنی ہے. یعنی اس کا مطلب آپ نے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر آپ نے دعوت رکھی، اپنی جیب کو دیکھ کے دعوت نہیں رکھی. اس کو کہتے ہیں تکلفات میں پڑنا. آج ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی کوتاہی نظر آتی ہے کہ لوگوں نے اپنے ایک عام رواجی اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں، اور اس اسٹینڈرڈ پر ہماری طاقت اور وسعت مالی حیثیت نہ بھی ہو، ہم نے اس اسٹینڈرڈ کو پورا کرنا ہے. یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں اس طرح کی تکلفات کی چیزیں اپنانے اور ان کو اٹھانے کی کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ ہمیں تو حکم دیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق تکلف سے بچتے ہوئے جو دعوت تم کر سکتے ہو کرو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے تکلف کرنے کا حکم دیا ہوتا تو میں ضرور تکلف کرتا. اپنے مہمان سے انہوں نے کہا، یعنی اس کا مطلب ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے تھے، انہوں نے گھر کے اندر جو ماحضر موجود تھا انہوں نے لا کر رکھ دیا، اور میزبان نے اپنے مہمان سے یہ بات کہی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلف کرنے کا کوئی حکم دیا ہوتا تو میں تمہارے لیے ضرور تکلف کرتا، لیکن ہمیں تکلف کا حکم نہیں دیا گیا. اس لیے اپنی مالی حیثیت، اپنی وسعت، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق کریں. پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کی باتیں کوئی بند تھوڑی ہوتی ہیں. اگرچہ میں ابھی آگے عرض کروں گا کہ مہمان کے ذمے بھی جو کام کرنے کے ہیں ان میں یہ اہم کام ہے کہ وہ اس طرح کے تبصرے نہ کرے کہ فلاں نے کھانا اس طرح کا دیا، کھانے میں یہ چیز نہیں تھی، وہ چیز کم تھی، میٹھا صحیح نہیں تھا. اس طرح کی چیزیں کرنی نہیں چاہیے. لیکن اگر لوگ کرتے بھی ہیں تو ہمیں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق آپ اپنے حصے کا کام کریں، پھر ان کا معاملہ وہ اس اسلامی آداب کا لحاظ کا خیال رکھنے کے وہ پابند ہے. تو پانچویں چیز یہ ہو گئی کہ اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق کریں. چھٹی چیز یہ ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ اپنے مہمان کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے. اذیت نہ پہنچائے. کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے آپ کے آنے والے معزز مہمانوں کو تکلیف ہو. وہ تکلیف کس کس طرح کی شکل کی ہو سکتی ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی. میں چند چیزیں ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پر سب سے پہلے نمبر پر کیا چیز ہے؟ ہر شخص جانتا ہے آج کی دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر اپنے مہمانوں کو تکلیف دینے کے حوالے سے سب سے بڑا کردار جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم کا خیال نہ رکھنا، وقت کا خیال نہ رکھنا. کارڈ پہ کیا ٹائم چھپا ہوا ہوتا ہے اور کس ٹائم پہ دعوت ہو رہی ہوتی ہے، کس ٹائم پہ کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے، یہ کوئی بتانے کی بات نہیں. آج ہر شخص اس بات کو جانتا ہے. 8 بجے جو ہے وہ دعوت کا ٹائم لکھا ہوگا اور کھانا 10 بجے تک بھی نہیں ہوگا. اس طرح سے دعوت کا ٹائم مینشن کیا جاتا ہے جیسے کہ پورا ایک ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے بھرپور طریقے سے ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن وہاں جا کر تو اس کے بالکل خلاف ہو رہا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ کھانا کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ پہنچے تو وہاں پہ لوگ بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کارڈ میں جھوٹ لکھا ہوا ہے. یعنی ہمارا ایک معاشرے کا ایک عمومی مزاج بن گیا ہے اب تو کہ لوگوں کو آپ ٹائم لکھ کے دیں کہ 9 بجے کھانا ہوگا. لوگوں کو 9 بجے پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ 9 بجے لکھنے والے نے جھوٹ لکھا ہے، یہ کوئی 9 بجے نہیں ہوگا. ان کو پتا ہے 11 بجے کھانا ہوگا. مجھے بتائیے کہ یہ پھر لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لکھنے کا، اس بات کے اظہار کرنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر دوسرا اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کب فارغ ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ سارے کام دھندوں سے اتنے فارغ ہیں کہ آپ نے اپنی پوری رات ان کو دی ہے کہ رات کو 3 بجے بھی کھانا دو گے، 2 بجے بھی کھانا دو گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. یہ تو دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو ہر طرح کے کاموں سے بالکل فارغ ہو کے زندگی کے تمام کام دھندوں سے فارغ ہوں، ان کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک معاشرے کے اندر ایک مہذب انسان جس کی زندگی ایک نظام الاوقات کے پابند ہو، اس کی ہر چیز ایک نظام کے پابند چل رہی ہے، اس کو آپ کبھی بھی اس طرح تکلیف نہیں دے سکتے. اس لیے ٹائم کا خیال رکھیں. ہمارے بڑے، ہمارے اکابر اس چیز کو ایک عرصے سے بیان کر رہے ہیں.
لیکن یہ چیز معاشرے کے اندر ختم ہونا تو دور کی بات، کم ہوتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم بہت سارے کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت ساری کاموں کے جواز کی ہم نے یہ وجہ بیان کی ہوتی ہے کہ سب کر رہے ہوتے ہیں بھائی، تو سب کر رہے ہوتے ہیں کا مطلب یہ کہ آپ بھی کریں کیا؟ آج معاشرے میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے لوگ عصبیت میں مبتلا ہیں، قتل و غارت گری میں مبتلا ہیں، ڈاکہ زنی میں مبتلا ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ موبائل چھینے جا رہے ہیں، جیبیں خالی کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، تو کیا مطلب لوگ کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی کرنا شروع کر دیں اور یہ جواز فراہم کریں کہ جی سب ڈاکے مار رہے ہیں میں بھی نکلتا ہوں، سب چوریاں کر رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لوگ گردنیں کاٹ رہے ہیں میں بھی کاٹتا ہوں؟ یہ کوئی جواز کی دلیل ہے؟ لوگ غلط کریں گے وہ اپنا معاملہ ہے ان کا، میرے ذمہ شریعت کے جو احکام ہیں میں اس کے کرنے کا پابند ہوں۔ اس چیز کا لحاظ رکھیں، اپنی ذات سے ابتدا کریں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ جو میں نے زندگی کے اندر کام کرنے وہ اسلام کے مطابق کرنے۔ میں اپنے مہمانوں کو جو ٹائم دوں گا اس کا خیال رکھوں گا، مہمانوں سے بھی اس بات کا تذکرہ کر دیں کہ بھائی یہ 9 بجے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ انشاءاللہ ٹھیک جتنے مہمان آئیں گے انشاءاللہ ہم کھانا کھول دیں گے۔ اگر ہم ایک مزاج بنا کر لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی ذات کی حد تک ایک اچھی چیز کو لائیں تو صحیح نا، اچھی چیز پر ہم اپنے آپ کو تو لائیں نا، کم سے کم ہم اچھی چیز پر لائیں گے، ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ معاشرے میں ملیں گے اور روشنی سے روشنی پھیلتی چلی جائے گی، معاشرے سے یہ چیز ختم ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑوں کا، ہمارے اکابر کا، بزرگوں کا تو مزاج یہ ہے کہ عام طور پر وہ شادیاں اٹینڈ نہیں کرتے کہ اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کا نقصان۔ رات اگر مثال کے طور پر لیٹ نائٹ کھانا، 12 بجے تک آپ فارغ ہو رہے ہیں، 12 بجے 1 بجے آپ گھر پہنچ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی اگلے دن کی تہجد فجر کی نماز کہاں گئی؟ آپ کا لیٹ نائٹ اس طرح سے کھانا اور کھا کر آ کے بستر پہ سو جانا، مجھے بتائیے کیا ایک طبی اعتبار سے، ایک میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کیا آپ نے یہ کوئی اچھا اقدام کیا ہے؟ انسان کے لیے کتنا یہ چیز بوجھل، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی کتنا یہ کام بوجھل ہوتا ہے کہ وہ رات کو لیٹ نائٹ کھائے، اگلے دن کی فجر کی نماز بھی جا رہی ہو، اگلے دن کے کام بھی متاثر ہو رہے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے لیٹ نائٹ سونے کی وجہ سے آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، اگلے دن کے کام کاج متاثر ہوں گے۔ بہرحال ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں مختصراً آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے تکلیف اور اذیت پہنچانے کے کام اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنے مہمان کو راحت پہنچائیں، اس کو آسانی فراہم کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ آیا تو ہو آپ کی دعوت کو قبول کر کے لیکن پھنس جائے اور کہے کہ یار کہاں آ کے میں پھنس گیا۔ تو ایک تو وقت کا خیال نہ رکھنا، دوسری چیز یہ کہ مہمان کی طبیعت کے موافق کھانا نہ کھلانا، یہ بھی مہمان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اذیت کا باعث ہے کہ مہمان کی طبیعت کے موافق کھانا نہ کھلانا۔ دیکھیں ایک تو عمومی طور پر دعوت سب کے لیے ہو رہی ہوتی ہے جس میں کئی طرح کے مہمان ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی طبیعت کا ہم الگ الگ لحاظ تو نہیں رکھ سکتے نا، کہ مثلا ہر کھانا ایک کھانا ہر ایک کی طبیعت کے موافق آ جائے، اس کا تو لحاظ نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک معتدل درجے کا کھانا جس میں مرچ مسالہ وغیرہ سب معتدل ہو اور نہ حد سے زیادہ ہو نہ حد سے کم ہو، تو انشاءاللہ سب کی طبیعت کی کسی درجے میں موافقت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کچھ مخصوص قسم کے مہمانوں کو آپ نے انوائٹ کیا ہے، مثلا آپ نے کسی خاص چند لوگوں کو، کسی فیملی کو اپنے گھر میں بلایا ہے اور آپ نے ان کی دعوت رکھی ہے، تو آپ ان کی پسند کے مطابق ان کی طبیعت کے موافق کھانے کا لحاظ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مثال کے طور پر اگر چکن نہیں کھاتے تو آپ ان کو چکن تیار کر کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو گوشت سے پرہیز ہو اور آپ ان کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں میں تو ان کو گوشت ہی کھلاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے مرچ مسالے نقصان دہ ہوں اور آپ نے ان کو مرچ مسالے سے بھرا ہوا کھانا تیار کر کے پیش کیا، یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ تو اس میں مہمان کی طبیعت کے موافق بات کا لحاظ رکھنا جہاں تک ممکن ہو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تکلیف پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہ مضر صحت اور نقصان دہ ڈشز تیار نہ کریں، اپنے مہمانوں کو وہ چیز کھلائیں جو خود آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی موسم اگر چینج ہو رہا ہو، موسم تبدیل ہو رہا ہو، جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، اب ایسے موقع پر آپ نے کولڈ ڈرنک رکھی اور وہ بھی ایسی ٹھنڈی کہ اب اس صورت میں ٹھیک ہے کولڈ ڈرنک سامنے موجود ہے، مہمان تو پی لیں گے لیکن اس کی وجہ سے کتنوں کا نقصان ہوگا۔ یا آپ نے کھانوں کے اندر مرچ مسالے اتنے تیز رکھے ہیں کہ ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے مرغن غذاؤں میں ایسی آپ نے اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں تیار کی ہیں کہ جو ان کے لیے بجائے ہلکے ہونے کے بوجھل ثابت ہو رہی ہیں، تو مضر صحت
اور نقصان دہ ڈشز اس کے تیار کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ مہمان کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح تکلیف پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے کھانے یا حد سے زیادہ کھانے پہ مجبور نہ کریں. یعنی مثال کے طور پر 2-3 طرح کی ڈشیں آپ نے تیار کی ہیں، اب ایک ڈش اگر وہ نہیں کھانا چاہ رہا، اس کے لیے طبیعت کے موافق نہیں ہے یا اس کے لیے پرہیز ہے، تو آپ اس کو زبردستی پلیٹ میں ڈال کے دے رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کھانا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا نا کہ آپ نے زبردستی نکال کے دیا. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کو کھائے گا. جب کھائے گا تو وہ چیز تو اس کے لیے نقصان دہ تھی، وہ تو اس کو ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تھا. آپ کے نکال کر دینے اصرار کرنے کی وجہ سے وہ کھا گیا. نتیجہ یہ کہ اس کو اس کا جو نقصان ہوگا، آپ تو ٹھیک ہے اپنے مہمان کو عزت دے کر آپ نے ایک زبردستی چیز کھلا دی، لیکن آپ کو کیا پتا کہ 4 دن تک ہو سکتا ہے اس کو نقصان ہو جا رہا ہے، اس کو اس کی وجہ سے دوائیاں لینے پڑے، اس کو ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. تو کسی چیز کے کھانے پہ مجبور نہ کریں. یا اسی طریقے سے حد سے زیادہ کھانے پر مجبور نہ کریں. مثلا وہ کھا چکا ہے، اب کھانا کھا چکا، لیکن آپ آ کے زبردستی دوبارہ پلیٹ میں ڈال کے نکال رہے ہیں، نہیں تھوڑا سا اور کھا لیں. بعض لوگ کرتے ہیں نا، محبت میں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی ظاہر کے کرنے والا کوئی یہ کام نفرت میں یا عداوت میں نہیں کرتا، اس کے دل میں یقیناً اس کے لیے ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ جذبہ خلوص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے صرف جذبہ محبت اور خلوص ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا. یہ بھی تو ہے کہ آپ خلوص سے اور محبت سے کسی کو پتھر ماریں اور یہ کہیں کہ میں نے بڑی خلوص سے مارا ہے. بھائی خلوص سے تو مارا، لیکن مارا کیا ہے آپ نے؟ آپ اس کی جگہ اگر اس کو پھول دیتے تو یہ جذبہ خلوص آپ کا کام کا ہوتا. آپ نے جذبہ خلوص سے پتھر مارا تو اس کو تو اس سے تکلیف ہونی ہے، چاہے آپ کا اخلاص کتنا اعلیٰ درجے کا ہو. تو اس لیے کھانا حد سے زیادہ کھانے پر بھی مجبور نہ کریں. اسی طریقے سے کوئی مخصوص کھانا کھانے پر بھی مجبور نہ کریں. یہ چند چیزیں میں نے وہ ذکر کی ہیں کہ جو میزبان کے کرنے کے لیے تھی. اب آئیے چند وہ چیزیں سنیے جو مہمان کے اختیار کرنے کی ہیں، جن کا مہمان کو لحاظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ عذر اگر معقول نہ ہو تو دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے. سب سے پہلا ادب یہ کہ دعوت کو قبول کرنا، اگر عذر نہ ہو. ہاں اگر عذر ہے تو آپ عذر رکھ سکتے ہیں. کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، شرعی طور پر بھی ہو سکتا ہے. مثلا شرعی اعتبار سے کوئی عذر ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی دعوت جس دعوت میں کھانا حرام پیسوں کا کھلایا جا رہا ہو تو شرعی اعتبار سے آپ کا عذر ہے، آپ بالکل منع کریں. اور آپ اس کو منع کریں کہ بھائی میں ایسی دعوت اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے آپ کی دعوت کو قبول کرنا درست نہیں ہے. یا مثلا اس نے وہاں مکس گیدرنگ رکھی ہوئی ہے، ریکارڈنگ، میوزک، موسیقی، اس طرح کا ماحول فراہم کیا ہوا ہے جو شرعی اور اخلاقی اعتبار سے درست نہیں، آپ اس کو منع کر دیں. کیونکہ شرعی طور پر عذر ہے، اس صورت میں آپ منع صرف کر سکتے نہیں بلکہ کرنے کے پابند ہیں. آپ منع کریں، کیونکہ منع نہ کرنے کی صورت میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے. اس لیے کہ ایسی دعوت اٹینڈ کرنا درست نہیں جس میں خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہو. جسمانی عذر بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی جسمانی اعتبار سے آپ بیمار ہیں، صحت مند نہیں ہیں، آپ اس تک نہیں جا سکتے، آپ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ دعوت کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ ان سے عذر کر لیں کہ بھائی میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں. کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں میزبان کو بھی چاہیے کہ اس کا عذر قبول کرے اور اس سے ناراض نہ ہو. اگر واقعی اس کا عذر ہے تو اس کو اس بات کی رخصت دے اور اس کو معذور سمجھے، اس سے ناراض نہ ہو، اس کو ملامت نہ کرے بعد میں کہ بھائی ہم نے دعوت میں بلایا تھا آپ آئے نہیں. بھائی دیکھیں اس کا عذر تھا تو اس وجہ سے نہیں آیا نا، اگر وہ صحت مند ہوتا تو ضرور آپ کی دعوت میں آتا. کوئی مشغولیت ایسی ہو سکتی ہے، بڑی مشغولیت، کہ جس مشغولیت میں رہتے ہوئے وہ دعوت کو اٹینڈ اگر کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی کام ایسا ہے، کوئی مشغولیت ایسی ہے کہ جس کو وہ چھوڑ کر آ نہیں سکتا. مثلا لاہور میں کوئی شخص دعوت رکھتا ہے اور کہتا ہے کراچی کے لوگوں کو کہ بھئی آپ ہمارے یہاں دعوت میں آئیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات دور کے مہمانوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، تو اب وہ کراچی سے لاہور جانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس وقت نہ ہو سکتا ہے ساری چیزیں ہو لیکن چھٹی نہ مل رہی ہو، مختلف اعذار ہو سکتے ہیں. اس کے اعذار کو قبول کیجئے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا عجیب رونا ہے کہ بعض اوقات خاندان وغیرہ کے اندر اس طرح کی شادیاں آتی ہیں، اب اگر کوئی نہ آئے تو اس سے ناراض ہو جائیں گے. ہر صورت میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر صورت میں آنا ہے. ہم نہیں جانتے کہ چھٹی ملے یا نہ ملے، پیسے ہیں یا نہیں ہیں،
وقت ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں یاد رکھیں اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر عذر پیش کر رہا ہے اس کے عذر کو قبول کریں، وہ آپ کے خاندان کا ہے اور آپ کے گھر کی کوئی شادی ہے، خاندان کی شادی ہے، وہ اٹینڈ نہیں کر سک رہا، کوئی بات نہیں، وہ کسی اور ٹائم آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو مبارکباد دے دے گا، یا فون پر اس نے اگر آپ سے مثلاً یہ مبارکباد وغیرہ کر لی ہے تو بس اس کو قبول کر لیں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں ان چیزوں کو آپ کو معلوم ہے کہ اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہ آئے تو بھلے کسی بھی وجہ سے نہ آئے، ہم نے اس سے رابطہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ نے ہمیں پوچھا نہیں۔ بات سمجھیے گا، اصل بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان ساری چیزوں کے معاملات میں بڑی شریعت سے ہٹ کر کام کرنے کی صورتحال چل رہی ہے۔ تو عذر شرعی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی شغلی یعنی مشغولیت کے اعتبار سے کوئی شغلی عذر بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی عذر ہو، واقعتاً اگر عذر ہو تو اس صورت میں انسان دعوت کو اٹینڈ نہ کرے تو شرعی اعتبار سے گناہگار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر عذر نہ ہو اور پھر بھی دعوت کو ویسے ہی قبول نہ کیا جائے تو انسان گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک نفل یا مستحب کام نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، بلکہ یہ قبول کرنا بعض علماء نے تو لکھا ہے واجب، اور بہت سے علماء نے اس کو سنت مؤکدہ کے درجے میں لیا ہے۔ راجح قول یہ کہ یہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، دعوت کو قبول کرنا سنت مؤکدہ قریب الواجب، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واجب سے کم اور سنت مؤکدہ سے اوپر، سنت مؤکدہ قریب الواجب۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے آپ نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ تو عذر نہ ہو تو دعوت کو قبول کریں، یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جب وہ تمہیں دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ تو پہلا کام کرنے کا یہ ہے ایک مہمان کے لیے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، شرعی طور پر، جسمانی طور پر یا شغلی طور پر کوئی عذر اگر نہ ہو تو دعوت کو قبول کریں۔ دوسرا ادب کرنے کا یہ ہے کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ شریک ہوں، اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ جائیں، رسم و رواج کی وجہ سے نہ جائیں کہ بھئی جانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب سا لفظ ہے کہ دعوت میں جاتے ہوئے ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کی دعوت ہے اب تو جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کیا اس کی دعوت میں ایک مجبور انسان کی طرح جا رہے ہیں؟ آپ کو تو اس سے محبت ہونی چاہیے، آپ اس کی محبت کا لحاظ رکھیں کہ اس نے آپ کا خیال رکھا، آپ کو عزت دی، آپ کو فون کر کے، آپ کو کارڈ بھجوا کر آپ کے پاس آ کر دعوت دی، آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ اس کی عزت کا یہ صلہ نہ دیں کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ بھئی اب تو جانا پڑے گا۔ نہیں، جانا پڑے گا نہیں، محبت کے ساتھ جائیے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جائیں، یہ سوچ کر جائیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں ایک مسلمان کا حق پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس نیت سے جائیں کہ میرا مسلمان کا میرے اوپر جو حق ہے میں اس حق کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کم سے کم ان 2 چیزوں کا لحاظ رکھیں کہ نیک نیتی یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا نیت میں اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے شرعی حق کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دعوت میں قیود اور شرائط نہ لگائیں، دعوت کے اندر قیود اور شرائط نہ لگائیں، کسی چیز کا اپنے میزبان کو پابند نہ کریں۔ مثال کے طور پر کہ ہم آئیں گے لیکن شرط یہ کہ فلاں ڈش تیار کرو گے۔ یہ میں دیکھیں دونوں طرح کی دعوتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو عمومی طور پر جیسے کوئی شادی یا ولیمہ اس طرح کی دعوت ہوتی ہے جس میں ایک عمومی طور پر سارے مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ایک وہ دعوت ہوتی ہے جو مخصوص طریقے سے چند لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کی فیملی کو کسی نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں اور آپ کھانا کھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ تو چاہے وہ دعوت مخصوص قسم کی ہو یا ایک عمومی درجے کی، میزبان کے لیے مہمان کو کوئی قید نہیں لگانی چاہیے کہ آپ فلاں کھانا پکائیں گے تو ہم آئیں گے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کھانا آپ نے ڈیمانڈ کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو پکانے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو یا وسعت نہ ہو، مالی حیثیت نہ ہو، تو کوئی مخصوص قسم کی ڈش کی قید نہ لگائیں۔ اسی طرح یہ قید لگانا کہ جی فلاں کو نہیں بلانا، میں دعوت میں آؤں گا لیکن اگر فلاں آئے گا نا تو میں نہیں آؤں گا،
یہ نہیں کریں، کیونکہ اس طرح سے آپ نے اس کو کیا پابند بنا دیا. بھائی وہ اگر آپ کو بلا رہا ہے تو وہ کسی اور کو بھی بلا سکتا ہے. اگر اس نے فلاں کو بلایا اور آپ کو اس سے نہیں بنتا، آپ اس سے نہیں ملنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، آپ عذر پیش کر دیں، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اول تو اس طرح سے کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنا کہ وہ کہیں بھی آئے گا میں نہیں جاؤں گا، میں اس کا سامنا نہیں کروں گا، وہ اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، یہ تو ویسے ہی غلط چیز ہے. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مثلاً وہ آ رہا ہے تو آپ یہ شرط لگا کر اپنے میزبان کو یہ پابند کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو باہر کریں اور پھر میں آؤں گا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے میزبان کے گھر کو بھی آپ نے ایک جو ہے وہ میدان جنگ بنایا ہوا ہے، کہ میزبان خود پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ میں دعوت کر رہا ہوں اور یہاں پر بھی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں فلاں کی شکل نہیں دیکھوں گا، فلاں کا سامنا نہیں کروں گا. اس طرح کی باتوں سے تو میزبان پریشان ہوگا. تو اس طرح کی قید نہ لگائیں کہ فلاں کو نہیں بلانا، یا اسی طرح یہ قید لگانا کہ نہیں فلاں کو بلانا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو جب آؤں گا جب آپ میری فیملی کو بھی بلائیں گے، میں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤں گا تو میں آؤں گا، میں اکیلے نہیں آؤں گا. اس کا مطلب آپ نے میزبان کو ایسی چیز کا پابند بنایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وسعت میں نہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً اس نے آپ کی دعوت کی ہے، ایک آدمی کی دعوت کر رہا ہے، وہ اس کے پاس طاقت اتنی ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں میرے ساتھ میری بیوی بھی آئے گی، میرے 4 بچے بھی آئیں گے، تو اس کا مطلب اب اس کو ایک پوری مالی اعتبار سے اتنی پہنچ ہو سکتا ہے اس کی نہ ہو کہ آپ نے اس کو پابند بنا دیا اور اس کے دسترس میں یہ چیز نہ ہو. تو ایسی چیزوں کا پابند نہ بنائیں، ایسی قیودات نہ لگائیں. یا فلاں جگہ پر دعوت ہوگی تو آؤں گا، اس ایریے میں دعوت ہوگی تو آؤں گا، فلاں کسی اور جگہ پہ نہیں آؤں گا. اس طرح کی کوئی بھی قید، کوئی پابندی، وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی، کسی کے آنے کی پابندی، کسی کے نہ آنے کی پابندی، اس طرح کی پابندیاں نہ لگائیں. آپ کے اگر عذر میں کوئی چیز ہے آپ نہیں جا سکتے نہ جائیں، لیکن پابند نہ کریں میزبان کو. چوتھی چیز یہ ہے کہ میزبان کو تکلیف پہنچانے سے گریز کریں. میزبان کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے سے گریز کریں. جس طرح میزبان کے لیے میں نے یہ آداب میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میزبان کے لیے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کو تکلیف نہ دے، اسی طریقے سے مہمان کے لیے بھی کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے میزبان کو تکلیف نہ دے. تکلیف نہ دے. تکلیف مختلف طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور آپ کو کہا تھا کہ بھائی 9 بجے تک پہنچ جائیے گا. جیسے ایک دعوت تھی، انوائٹ کیا کسی نے آپ کو، اب وہ عشاء کے بعد انتظار کر رہا ہے کہ بھائی 9 تو بج چکے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہے. آپ 9 بجے کے بجائے 11 بجے آ رہے ہیں، 10 بجے آ رہے ہیں. جیسے کہ ہوتا ہے نا، جیسے میزبان جس طرح سے ٹائم کا خیال نہیں رکھتا، بعض اوقات مہمانوں کی طرف سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو غلطی چاہے میں ٹائم کے اعتبار سے میزبان کرے یا مہمان کرے، بہرحال دونوں طرف سے غلط ہے. اس صورت میں کیا ہوگا کہ میزبان آپ کے انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ اب آ رہے ہیں اب آ رہے ہیں. اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا، اس کے گھر میں بھی کھانا پک کے تیار ہے، سب بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ آپ آئیں گے تو کھانا شروع ہوگا، اور آپ آگے نہیں دے رہے. تو مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کو تکلیف نہ دے، کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے. اسی طرح وہاں پہنچ کر اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاقیات سے کسی چیز سے تکلیف نہ دیں. کوئی ایسا وہاں پہ موضوع نہ چھیڑیں، کوئی ایسا ٹاپک شروع نہ کر دیں جس سے اس کا دل ٹوٹ رہا ہو کہ آپ دعوت کے ماحول میں بیٹھ کر پرانے جھگڑوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. آپ مہمان بن کے گئے، دعوت کھا رہے ہیں، اور آپ اس کے سامنے اس طرح کے قضیے نکال رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کی دعوت کر رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ اس کو جا کے ذلیل کر رہے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات ایسے ٹاپک، ایسے موضوعات اختیار کیے جاتے ہیں جس سے اگلے بندے کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اپنی زبان سے، اپنے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ دیں. کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں. تو مہمان بن کر جب آپ گئے ہیں، آپ اپنی ذات سے کوشش کریں کہ راحت پہنچائیں، اس کو خوش رکھیں، اس کا دل جیتیں، اس کو دعائیں دیں. اسے آپ ایسے ٹاپک پہ بات کریں جس سے اس کا دل، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی شکر گزاری آپ کے اختیار کریں. تو تکلیف نہ دیں، کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دیں. اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کے کھانے پر کسی بھی قسم کا تبصرہ نہ کرے. مثلا اس نے جو کچھ بھی محبت سے پکا کر کھلایا، آپ کو آپ کے سامنے لا کے رکھا اپنی حیثیت کے مطابق، آپ اس کے کھانے کی بھلے آپ کو پسند نہ بھی آئے، آپ تعریف کریں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہے. یہ نہیں کہ یہ چیز کچا رہ، یہ گوشت کچا رہ گیا،
روٹی کچی ہے، نمک تیز ہے، مرچ مسالہ تیز ہے، تیل زیادہ ڈال دیا ہے، آپ نے اس کے اوپر ایسے کمنٹس دینے شروع کر دیے کہ اب وہ مہمان نہ ہو گیا، شاید وہ ایک ایگزامینر ہو گیا، ایک ممتحن کے جو آ کر آپ کے کھانے کا امتحان لے رہا تھا اور اس نے امتحان میں آپ کو ناکام کر دیا۔ اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو اس کا دل ٹوٹے گا، دوسرا یہ کہ اس کے گھر میں جو پکانے والے جنہوں نے پکانے کے لیے محبت سے آپ کے سامنے کھانا پکا کر رکھا ہے، اس کے گھر کی عورتوں کو بھی جب یہ آپ کے کمنٹس پہنچیں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ دیکھو ہم اپنے میزبان کو اچھا نہ کھلا سکے۔ نہیں، کھانا اچھا ہو یا نہ ہو، آپ کا مرچ مسالے کے اعتبار سے مزاج میں موافقت کا کھانا ہو یا نہ ہو، آپ اس کے کھانے کی تعریف کریں، اس کے کھانے کے بارے میں آپ اچھے کمنٹس دیں، آپ اس کے گھر والوں تک بھی، یعنی اگر آپ کے سامنے اس کے گھر والے نہیں ہیں تو آپ اس کے گھر والوں تک پیغام پہنچائیں کہ بھئی ماشاءاللہ کھانا بتا دیجیے گھر والوں کو کہ بہت اچھا لگا۔ یہ بات گھر والوں تک جب پہنچتی ہے ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان نے ہمارا کھانا پسند کیا۔ اور میں تو بلکہ تجربے سے عرض کرتا ہوں کہ مہمان جب کھا کے جاتا ہے تو اس کے جو میزبان ہوتے ہیں، اس کے گھر والے اور گھر کی خواتین باقاعدہ اس چیز کو پوچھتی ہیں کہ بھئی انہوں نے پسند کیا، ان کو اس بات کی طلب ہوتی ہے کہ اب ہمیں کمنٹس ملیں، ان کو پسند آیا نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیں، ہوتا ہے گھر کی خواتین جو پکا کر اپنے آنے والے مہمان کے سامنے اپنے مردوں سے رکھوا رہی ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ پوچھتی ہیں کہ بھئی شوق سے کھایا تھا؟ اب وہ آپ نے شوق سے نہ کھایا ہو تو کتنا ان کو محسوس ہوگا۔ یہ بہت اہم ادب ہے، یہ بہت اہم ادب ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بعض اوقات اس میں بڑی خلاف ورزی نظر آتی ہے کہ کھانے کے جا کے وہاں پہ بھی تبصرے کر رہے ہوتے۔ نہیں، جس طرح کا بھی کھانا ہو پسند کریں اور پسندیدگی کا اظہار کریں۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام مہمان کے لیے کرنے کا یہ ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کو دعا دے۔ کھانا کھانے کے دوران بھی وقتاً فوقتاً حوصلہ افزا جملے کہیں، اس کا دل جیتیں، اس کے بارے میں اچھے کمنٹس دیں اور اس کو خاص دعائیں دے کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ نے کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا، پسند آیا۔ اس طرح کے دعائیں جملے کھانے کے دوران بھی وقتاً فوقتاً، اور کھانا کھانے کے بعد تو حدیث کے مطابق باقاعدہ ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جس میں میزبان کو دعا دینے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ مہمان کو اپنے میزبان کو کس طرح دعا دینی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کسی کے ہاں اگر مہمان کی حیثیت سے کھانا کھایا کرتے تھے تو آپ ایک دعا دیتے تھے، وہ دعا سیکھیں۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ کسی کے ہاں افطار کریں تب بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اسی طرح افطار کے علاوہ بھی اگر کوئی کھانا کھایا جائے تب بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ مجھے جس نے کھلایا ہے تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا ہے اللہ تو اس کو پلا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور ان کی مغفرت کر دے اور ان پر رحم فرما۔ یہ ساری دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ باب الضیافت کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ دعا چاہے آپ کو عربی میں یاد نہ بھی ہو، آپ اردو میں دعا دیں۔ جاتے جاتے باقاعدہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو رخصت ہوتے ہوئے دعا دے کے جائے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کو ایسے ہی عزت دے جیسے کہ آپ نے مجھے عزت دی۔ اس طرح کے جو بھی الفاظ آپ کو سمجھ میں آتے ہیں آپ دیں اس کو، آپ کے اس دعا دینے کی وجہ سے اس کا دل خوش ہوگا۔ اور بلکہ حدیث کے مطابق، حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ چیپٹر کے اندر، کہ حدیث کے مطابق یہ دعا آپ اس کے پیٹ پیچھے نہ دیں۔ پیٹ پیچھے تو دینی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، پیٹ پیچھے مسلمان کے سامنے دعا دینا اور پیٹ پیچھے دعا دینا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء نے لکھا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہاں پر مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کے سامنے دعا دے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چلو میں گھر جا کے میزبان کے لیے دعا کروں گا، نہیں، میزبان کو اس طرح دعا دیں کہ وہ دعا سنیں۔ اس کا ثبوت حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں افطر عندکم الصائمون آپ نے خطاب کر کے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اللہ ان لوگوں کو، بلکہ یہ فرمایا افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ اور نیک لوگ تمہارے گھر کا کھانا کھائیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے تم پر رحمتیں نازل کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ان کے منہ پر دعائیں دیں۔ کیا مطلب؟ میزبان کو اس کے سامنے دعا دینی چاہیے۔ یہ دعا دینے کا کام بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ضیافت سے متعلق حدیثیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. یہ آج کی نشست میں ہم نے ضیافت کے آداب ذکر کیے ہیں، جو میزبان کے کرنے کے کچھ کام اور مہمان کے کرنے کے حوالے سے کچھ اہم کام. یہ میں نے صرف چیدہ چند چیزیں ذکر کی ہیں، ورنہ اس ٹاپکس پر اور بھی بہت کچھ ہے. انشاءاللہ ضیافت کے آداب میں جو حدیثیں شروع ہوں گی میں اس کے اندر بھی انشاءاللہ ذکر کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام اسلامی آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما. تمام جتنے شرکت کرنے والے ہیں سب کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت نصیب فرما. اللہ اصلاح فرما، سب کی بہترین تربیت فرما. قرآن و سنت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح سے ہمیں عزت، عافیت، سرخروئی، کامیابی، کامرانی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کے تمام ناجائز کاموں سے، غیر شرعی کاموں سے، غیر اخلاقی کاموں سے ہم سب کو بچا لیجئے. تمام حرام کاموں سے بچا لیجئے، مکروہات سے بچا لیجئے. یا اللہ غیر مناسب کاموں سے بھی ہم سب کو بچا لیجئے، خلاف ادب باتوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.